تہجد ایک ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی نہیں بھر سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالے میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تم کو رات کے اندھیرے میں نوازتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو پھر تم اس کے سامنے رات کے اس پہر گر گرا کر اپنی دعائیں مانگا کرو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تم کو عطا کرے۔ الفاظ نہیں ملتے تو آنسوؤں سے اس کے آگے گر گرایا کرو، اس کو بتاؤ کہ میں تمہارے کن کا منتظر ہوں۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں محبت سے دیکھتا ہے، اور جب تم تھک کر گر جاتے ہو تو وہ اسی سجدے میں تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں جو مانگا جاتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ تہجد اللہ کو منا لیتی ہے، اللہ کو راضی کر دیتی ہے۔ تہجد اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسا عشق ہے جس میں محبوب سے گفتگو کیے بغیر رہا نہ جائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ واحد نماز، یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں ہماری ہر دعا اللہ خود بیٹھ کر سن رہا ہے، اور ہماری ہر دعا پر قبول فرما رہا ہے، ہماری ہر دعا پر کن فرما رہا ہے۔ جبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنی پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے بھی راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ سے روبرو ملاقات ہوتی ہے۔ سارے فرشتے ہمارے ارد گرد بیٹھ کر ہماری دعائیں خود سنتے ہیں۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ تہجد سکون کی نماز ہے۔ جب انسان اللہ کی قربت کا ہر لمحہ محسوس کرتا ہے، جب اللہ ہمیں ہماری ذات میں ہی دکھائی دینے لگتا ہے، بہت پرسکون کیفیات ہوتی ہیں اس وقت کی۔ ہر چیز مکمل دکھائی دینے لگتی ہے، ہر طرف اللہ کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ جھلملاتے ہوئے ستارے، جگمگاتا ہوا آسمان اور پیارا سا چاند اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاند کے پیچھے چھپ کر ہمیں دیکھ رہا ہو، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ ہمارے پہلو میں بیٹھ کر ہمارے جانب مسکرا کر دیکھ رہا ہو کہ دیکھو اب بھی تو آ گئے ہو نا میرے پاس، تو اب کہیں جانا مت، کہیں بھٹکنا مت۔ تمہارا انتظار تو مجھے کب سے تھا، کتنی دفعہ تمہیں آواز دی، مگر اب جو تم غموں سے بھرا دامن میرے پاس لائے ہو تو اب سے تم ان کو میرے حوالے کر دو، اب سے تمہاری ساری پریشانیاں میری طرف۔ بس اب سے تم گھبرانا نہیں، اب سے تم مجھے ہر اس جگہ پر پاؤ گے جہاں سے کبھی تم مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے تھے۔ اب سے میں تم کو وہاں نظر آؤں گا جہاں کسی اور کی رسائی نہیں۔ میرا دل اللہ کی محبت سے یوں پھٹنے لگتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کی آغوش میں چھپ جاؤں۔
اور اس سے کہوں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دو، میں قابل نہیں لیکن مجھے بخش دو، اب جو آ گئی ہوں تو تمہاری قسم اب کبھی واپس نہ جاؤں گی۔ پھر یوں لگتا ہے کہ وہ راضی ہو گیا ہو، اس نے ہر بات پر کن کہہ دیا ہو، بس پھر وجود اس کی محبت سے مکمل ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔